حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے والد نے اس کی شادی کر دی جبکہ وہ بیوہ تھی۔ اس نے یہ نکاح ناپسند کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح رد کر دیا، یعنی فسخ کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2101۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابو ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سینگی لگائی اور پھر آپ نے فرمایا، اے بنی بیازا، ابو ہند کا اپنے میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دو اور اس سے اس کی کسی عزیزہ کا نکاح لے لو، اور فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی میں خیر ہے تو وہ سینگی لگانے ہی میں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2102۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 12 اوقیہ اور نش۔ میں نے کہا نش کیا ہے؟ انہوں نے کہا آدھا اوقیہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2105۔ ابو العجفہ السلمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا، خبردار، عورتوں کے سلسلے میں بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو۔ اگر یہ چیز دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں تقوی کا ثبوت ہوتی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2106۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زعفران کے نشانات دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، مہر کتنا دیا ہے؟ کہا کہ گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک نوات یعنی گٹھلی 5 درہم کے برابر ہوتی ہے اور نش 20 درہم کا اور اوقیہ 40 درہم کا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2109۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں ہبہ کرتی ہوں، اور پھر وہ بہت دیر کھڑی رہی۔ تب ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس میں رغبت نہیں تو اس کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو اسے مہر کے طور پر دے سکو؟ کہنے لگا، میرے پاس تو بس یہ تہبند ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اپنا تہبند اس کو دے دو گے تو خود تہبند کے بغیر بیٹھ رہو گے، کوئی اور چیز ڈھونڈو۔ کہنے لگا، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، ڈھونڈ لاؤ، خواہ لوہے کا چھلا ہی ہو۔ اس نے تلاش کیا مگر اسے کچھ نہ ملا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں قرآن سے کچھ یاد ہے؟ کہنے لگا، ہاں، فلاں فلاں سورتیں۔ اس نے ان کے نام لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کے عوض جو تمہیں یاد ہے میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2111۔ جناب مسروق رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی، پھر وفات پا گیا جبکہ ان کا ملاپ نہ ہوا تھا اور نہ حق مہر ہی مقرر کیا تھا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس عورت کے لیے پورا مہر ہے، اس پر عدت لازم ہے اور یہ وراثت کی بھی حقدار ہے۔ تب معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا تھا، آپ نے بروا بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ فرمایا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2114۔ عثمان بن ابی شیبہ اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2115۔
عبداللہ بن عتبہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی خبر دی گئی، اور پھر وہ لوگ 1 مہینے تک ان کے پاس چکر لگاتے رہے، یا کہا کئی بار ان کے پاس آئے، تو بالآخر یہ کہا میری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ عورت مہر کی حقدار ہے، جیسے کہ اس طرح کی عورتوں کا حق مہر ہوتا ہے، یعنی مہر مثل بغیر کسی کمی بیشی کے، اور یہ میراث کی حقدار ہے، اور اس پر عدت وفات بھی لازم ہے۔ اگر میری یہ بات حق اور درست ہے تو اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول دونوں اس سے بری ہیں۔ چنانچہ قبیلہ اشجاع کے لوگ کھڑے ہوئے، ان میں جراح اور ابو سنان بھی تھے۔ انہوں نے کہا اے ابن مسعود، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک عورت برواح بنت واشق اور اس کے شوہر ہلال بن مرہ اشجعی کے بارے میں فرمایا تھا، جیسے کہ آپ نے کیا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد خوشی ہوئی کہ ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ہوا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2116۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے عورت سے پوچھا کیا تو راضی ہے کہ فلاں مرد سے تیری شادی کر دوں؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں کی شادی کر دی، اور پھر اس مرد نے اس سے صحبت کی مگر حق مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے، اور شرکائے حدیبیہ کو خیبر میں حصہ ملا تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کر دی تھی، مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا اور نہ اسے کچھ دیا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنا خیبر کا حصہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور پھر اسے 1 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی حدیث میں اس قدر اضافہ کیا، اور اس کی حدیث زیادہ کامل ہے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہی ہے جو زیادہ آسانی والا ہو، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا۔ اس کے بعد مذکورہ بالا حدیث کی مانند حدیث بیان کی۔ ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اندیشہ ہے کہ حدیث ملحق ہے کیونکہ امر واقعہ اس کے خلاف ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2117۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو اس وقت میری عمر 7 سال تھی۔ سلیمان نے کہا یا 6 سال، اور مجھ سے ملاپ ہوا، میں آپ کے گھر بھیجی گئی تو میں 9 سال کی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2121۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو آپ شروع ایام میں ان کے ہاں 3 دن ٹھہرے، پھر فرمایا تم اپنے گھر والوں پر کوئی بے قدر و قیمت نہیں ہو، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے 7 دن رک جاتا ہوں، لیکن اگر تمہارے ہاں 7 دن ٹھہرا تو دیگر ازواج کے ہاں بھی 7 دن ہی ٹھہروں گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2122۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا یعنی شادی کر لی تو ان کے ہاں 3 دن اقامت کی۔ عثمان بن ابی شیبہ نے مزید کہا کہ وہ بیوہ تھیں، اور ان کی سند میں تصریح تحدیث و اخبار ہے۔ انہوں نے کہا حدثنی حشیم اخبرنا حمید حدثنا انس۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2123۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر کوئی شخص اپنے ہاں بیوہ بیوی کے ہوتے ہوئے کنواری سے شادی کرے تو اس کے ہاں 7 دن رکے، اور جب بیوہ سے شادی کرے تو اس کے ہاں 3 دن۔ ابو قلابہ نے کہا اگر میں کہوں کہ انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مرفوع بیان کیا تو میں سچ ہی کہوں گا، لیکن انہوں نے کہا تھا سنت یہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2124۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس کو کوئی چیز دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 2125۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے، وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا کسی سے نکاح ہو اور عقد نکاح سے پہلے جو کوئی مہر، عطیہ یا وعدہ کیا گیا ہو تو وہ سب اس عورت کا حق ہے، اور جو عقد کے بعد دیا جائے تو وہ اسی کا ہے جس کو دیا جائے، اور کسی کا سب سے عمدہ اکرام وہ ہے جو اس کی بیٹی یا بہن کی وجہ سے کیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اس کی شادی کی مبارکباد دیتے تو فرماتے بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے، تم پر اپنی برکت فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2130۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج محترمات کے مابین تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور فرمایا کرتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد دل کا میلان ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد دل کا میلان ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد دل کا میلان ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2134۔ عروہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ازواج میں باری مقرر کرنے کے معاملے میں یعنی ہمارے پاس ٹھہرنے کے معاملے میں ہم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیا کرتے تھے، اور آپ تقریباً ہر روز ہم سب کے پاس چکر لگایا کرتے تھے اور ہر بیوی کے قریب ہوتے، یہ نہیں کہ آپ صحبت کرتے تھے حتیٰ کہ اس کے پاس جا پہنچتے جس کی باری کا دن ہوتا اور رات اس کے ہاں گزارتے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی عمر کی ہو گئی اور انہیں اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں گے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا دن عائشہ کے لیے وقف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم کہا کرتی تھی کہ اسی سلسلے میں اور اسی قسم کی صورتحوال کے متعلق ہی اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو اپنے خاوند کے بگڑنے کا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2135۔ معاذہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی آیت کریمہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء کے نازل ہو جانے کے بعد بھی ہم میں سے جس کی باری کا دن ہوتا اسے اجازت لیا کرتے تھے، یعنی جب کسی دوسرے حرم میں جانے کی کوئی ضرورت ہوتی۔ معاذہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا میں کہا کرتی تھی اگر یہ فیصلہ کرنا میرے ہی ذمہ ہے تو پھر میں اپنے آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2136۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بلوایا یعنی اپنے مرض وفات کے دنوں میں، تو وہ جمع ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا میں اب تمہارے درمیان چکر نہیں لگا سکتا، اگر مناسب سمجھو اور مجھے اجازت دے دو تو میں عائشہ کے ہاں رہ لوں، تو سب نے اجازت دے دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2137۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
ہر زوجہ کو اس کی باری کا دن اور رات دیتے سوائے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے اپنا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2138۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، شرطوں میں سے اہم ترین شرط جس کا پورا کرنا تم پر واجب ہے وہ ہے جس کی بنا پر تم نے بیویوں کی عصمتوں کو حلال کیا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2139۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہیرا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا اللہ کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ میں ہیرا گیا تھا تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اے اللہ کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ آپ نے فرمایا بھلا بتا کہ اگر تو میری قبر پر گزرتا تو کیا اسے سجدہ کرتا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایسا نہ کرو، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا بہت حق رکھا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر غصے میں رات گزار دے تو فرشتے اس بیوی پر صبح ہونے تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2141۔ جناب حکیم بن معاویہ قشیری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم پر بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو کھائے تو اسے کھلائے، جب تو پہنے تو اسے پہنائے، یا یوں کہا جب کما کر لائے تو اسے پہنائے، اور چہرے پر نہ مار، برا نہ بول، اور اس سے جدا نہ ہو مگر گھر میں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُقَبِّحْ کے معنی ہے یوں مت کہو کہ اللہ تجھے قبیح بنا دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2142۔ باز بن حکیم اپنے والد حکیم سے، وہ اس کے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم اپنی بیویوں سے کس طرح فائدہ اٹھائیں اور کیا چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا اپنی کھیتی کو آ جیسے تو چاہے، اسے کھلا جب تو کھائے، اسے پہنا جب تو پہنے، چہرے کے قبیح ہونے کی بد دعا یا گالی نہ دے، اور منہ پر مت مار۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبہ کی روایت میں ہے تُطْعِمُهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَسَيْتَ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2143۔ ایاز بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مت مارا کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا عورتیں اپنے شوہروں کے سر چڑھنے لگی ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے کی رخصت دے دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس عورتیں بہت زیادہ آنے لگیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس عورتیں بہت زیادہ آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، ایسے لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے ہمیں کہا کہ زہری کے شیخ کا نام عبداللہ بن عبداللہ ہی ہے، نہ کہ عبید اللہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2146۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر سے بیوی کو ماننے کے سلسلے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2147۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پھیر لو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2148۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ بغلگیر یا چمٹ کر نہ لیٹے اور پھر اپنے شوہر کو اس کے متعلق بتانے لگے گویا وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2150۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عورت دیکھی، پھر اپنے گھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے اور ان سے اپنی حاجت پوری کی، پھر اپنے اصحاب کے پاس گئے اور ان سے فرمایا، عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، جو شخص اس طرح کی کوئی کیفیت محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، بلا شبہ بیوی کے پاس جانا اس کے نفس میں آنے والے وسوسے اور خیال کو نکال دے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2151۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لمم یعنی چھوٹے موٹے گناہوں کی تفسیر میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ پا کر رہے گا، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور دل تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2152۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدم ذات کے لیے زنا سے اس کا حصہ لکھا گیا ہے، اور مذکورہ قصہ بیان کیا، کہا ہاتھ زنا کرتے ہیں ان کی بدکاری پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں ان کی بدکاری چلنا ہے، منہ زنا کرتا ہے اور اس کی بدکاری بوسہ لینا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2153۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ قصہ بیان کیا، فرمایا، کان زنا کرتے ہیں اور ان کی بدکاری سننا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2154۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر اوتاس کی طرف ایک مہم بھیجی، وہ اپنے دشمن سے مقابل ہوئے، ان سے جنگ کی، ان پر غالب رہے اور ان کی عورتیں ہاتھ آئیں، تو کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباشرت میں حرج جانا، کیونکہ مشرکین میں ان کے شوہر موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت اتاری، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور خاوندوں والیاں تم پر حرام ہیں مگر جن کے مالک بن جائے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہیں جب ان کی عدت پوری ہو جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2155۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ایک عورت دیکھی جس کا حمل تقریباً پورے دنوں کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید اس کے مالک نے اس سے مباشرت کی ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے لعنت کروں، ایسی لعنت جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے۔ یہ اس بچے کو کس طرح اپنا وارث بنا سکے گا جبکہ اس کے لیے یہ حلال نہیں کہ غیر کے نطفے اور غیر کے بچے کو اپنا بچہ بنائے، اور کیوں کر اس سے غلاموں کی طرح خدمت لے سکے گا جبکہ یہ اس کے لیے حلال نہیں۔ اگر بالفرض اس کا اپنا نطفہ ہوا اور اپنے بیٹے کے نسب کا انکار کیا تو یہ حرام ہے، اور پھر بیٹے کو غلام اور خادم کے درجے پر اتارنا کیوں کر جائز ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2156۔ حنش صنعانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا، میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے ہمیں حنین والے دن فرمایا تھا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی دوسرے کی کھیتی کو اپنا پانی دے۔ آپ کی مراد تھی کہ حاملہ عورتوں سے مباشرت نہ کرنا، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ قید میں آنے والی کسی عورت سے استبراء یعنی رحم صاف ہونے سے پہلے مباشرت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے
اس کے لیے حلال نہیں کہ غنیمت کو تقسیم ہو جانے سے پہلے فروخت کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2158۔ سعید بن منصور ابو معاویہ سے، وہ ابن اسحاق سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کہا حتیٰ کہ ایک حیض سے اس کا استبرا یعنی رحم صاف نہ کر لے۔ اس میں بحیضہ کا لفظ زیادہ کیا جو کہ ابو معاویہ کا وہم ہے، مگر ابو سعید کی روایت میں صحیح ہے، اور اس میں مزید یہ ہے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کے جانوروں میں سے کسی پر سوار نہ ہو کہ جب اسے کمزور کر دے تو اسے واپس کر دے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال غنیمت کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہ پہنے کہ جب اسے پرانا کر دے تو واپس کر دے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحیضہ کا لفظ محفوظ نہیں ہے اور یہ ابو معاویہ کا وہم ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2159۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے یا کوئی خادم خریدے تو چاہیے کہ یہ دعا کرے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علی۔ اے اللہ، میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس خیر کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کے کوہان کی چوٹی کو پکڑے اور اسی طرح دعا کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو سعید نے اضافہ کیا کہ آپ نے فرمایا بیوی اور خادم کی پیشانی کے بال پکڑے اور برکت کی دعا کرے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2160۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جب اپنی اہلیہ سے مباشرت کا ارادہ کرے اور درج ذیل دعا پڑھ لے تو اگر ان میں اس باری میں بچہ مقدر ہوا تو اسے شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دعا یہ ہے بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2161۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو بیوی سے دبر میں مباشرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو بیوی سے دبر میں مباشرت کرتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2162۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے اس کے پیچھے سے فرج یعنی قبل میں مباشرت کرے کہ وہ پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہو تو اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل نے یہ نازل فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2163۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی لوگ جب ان میں کوئی عورت حیض سے ہوتی تو اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے اور نہ ایک گھر میں اکٹھے رہتے، اس کے ساتھ کھاتے نہ پیتے اور نہ ایک گھر میں اکٹھے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، سو حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہو اور ہر فعل کر سکتے ہو سوائے نکاح یعنی جنسی عمل کے۔ یہودی کہنے لگے یہ آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی کام کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی مخالفت ہی کرتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہودی اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم حیض کے دنوں میں بھی عورتوں سے مجامعت نہ کر لیا کریں؟
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا، حتیٰ کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ان دونوں سے واقعتاً ناراض ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی مجلس سے نکل آئے۔ ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا تو آپ نے ان کو پیچھے سے بلوایا۔ تب ہمیں تسلی ہوئی کہ آپ ان پر دلی طور سے ناراض نہیں ہوئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2165۔ جناب خلاص حجری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چادر میں سو جاتے تھے، حالانکہ میں ایام میں ہوتی۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ خون وغیرہ لگ جاتا تو اس جگہ کو دھو لیتے اور اس جگہ سے مزید آگے نہ دھوتے، اور اگر آپ کے کپڑے کو کچھ لگ جاتا تو اسی جگہ کو دھو لیتے اور اسے تجاوز نہ کرتے اور اسی میں نماز پڑھ لیتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2166۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی بیوی کے ساتھ لیٹنا چاہتے اور وہ حیض سے ہوتی تو اسے کہتے کہ اپنی چادر خوب اچھی طرح باندھ لے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2167۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی بیوی سے اس کے ایام حیض میں مجامعت کر بیٹھے، اس کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار صدقہ دے یا آدھا دینار۔ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، دیکھیے حدیث نمبر 264۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2168۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر آیا، یعنی عزل کا، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی یہ کرتا ہی کیوں ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کرے، بلا شبہ جو جان پیدا ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر کے رہے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ راوی حدیث قزحہ یہ زیاد کا مولا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2170۔ ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے عزل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مستلق میں گئے اور ہمیں اس غزوے میں لونڈیاں ہاتھ آئیں، عرب عورتیں۔ ہمیں عورتوں کی بہت خواہش تھی اور عورتوں کے بغیر مجرد رہنا ہمیں بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ہم ان لونڈیوں کو بیچنا بھی چاہتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ حاملہ نہ ہو، تو ہم نے عزل کا ارادہ کیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، ان سے پوچھے بغیر ہم یہ کام کریں کسی طرح جائز نہیں۔ چنانچہ ہم نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہ کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں، قیامت تک جو جان بھی پیدا ہونے والی ہے وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2172۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میری ایک لونڈی ہے، میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور اس کا حاملہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو عزل کر لیا کرو، جو اس کے مقدر میں ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ بیان کیا کہ کچھ دن گزرے، پھر وہ آدمی آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2175۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ اس طرح اس کا پیالہ اپنی خاطر خالی کرا لے، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے، اس کو وہی کچھ ملے گا جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2176۔ محارب بن دثار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے طلاق سے بڑھ کر ناپسندیدہ کسی چیز کو حلال نہیں فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 2177۔ محارب بن دثار
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2178۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ ایام حیض میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اس کو حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کو اپنے ہاں رکھے حتیٰ کہ وہ پاک ہو، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہو، پھر اگر چاہے تو اسے بیوی بنائے رکھے یا چاہے تو طلاق دے دے مگر مباشرت سے پہلے، اور یہی وہ عدت ہے جس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2179۔ جناب نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی جبکہ وہ ایام حیض میں تھی، اور مذکورہ بالا حدیث مالک کی طرح روایت کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2180۔ سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے حکم دو کہ اسے رجوع کرے، پھر جب پاک ہو تو طلاق دے یا جب وہ حمل سے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2181۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ حیض سے تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، پھر فرمایا، اسے حکم دو کہ اسے رجوع کرے، پھر اسے روک کے رکھے حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو، تب اگر چاہے تو اسے طلاق دے جبکہ وہ پاک ہو مباشرت سے پہلے۔ یہی وہ عدت کے موقع پر طلاق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2182۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دی تھیں؟ انہوں نے کہا، 1۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2183۔ یونس بن جبیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جبکہ وہ ایام حیض میں تھی، تو انہوں نے کہا، تم ابن عمر کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو اس حیض کے دنوں میں طلاق دے دی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اسے حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر عدت کے شروع میں طلاق دے۔ یونس کہتے ہیں میں نے کہا، کیا یہ طلاق شمار ہوگی؟ کہا، تو اور کیا، بھلا اگر وہ عاجز رہے کہ صحیح حکم نہ معلوم کر سکے یا احمق پن کا اظہار کرے یعنی غلط طریقے سے طلاق دے دے تو کیا اس کی یہ طلاق لغو جائے گی؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 2184۔ عبد الرحمن بن ایمن مولا عروہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور ابو زبیر سن رہے تھے۔ کہا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دی ہو؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے حالانکہ وہ حیض سے ہے۔ تو عبداللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو مجھ پر لوٹا دیا اور اسے کچھ نہ سمجھا اور فرمایا، جب یہ پاک ہو جائے تو پھر طلاق دے یا روک لے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑھا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن فی قبل عدتہن۔ اے نبی، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں ان کے عدت کے شروع میں طلاق دو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو یونس بن جبیر، انس بن سیرین، سعید بن جبیر، زید بن اسلم، ابو زبیر اور منصور بواسطہ ابو وائل نے ابن عمر سے روایت کیا ہے، اور ان سب کی روایات کا مفہوم ایک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ رجوع کر لو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے،
پھر چاہو تو طلاق دے دو اور چاہو تو روک لو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسے ہی محمد بن عبد الرحمن نے بواسطہ سالم ابن عمر سے روایت کیا ہے، لیکن زہری بواسطہ سالم اور نافع کی روایت جو ابن عمر سے ہیں ان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے، پھر پاک ہو، پھر چاہے تو طلاق دے دے یا رکھ لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا عطا خراسانی سے بھی بواسطہ حسن عن ابن عمر اسی طرح روایت کی گئی ہے جیسے کہ نافع اور زہری نے روایت کی ہے، اور یہ سب روایات ابو زبیر کے بیان کے خلاف ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2185۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر اسے مباشرت کر لیتا ہے مگر طلاق دینے یا اسے رجوع کرنے پر گواہ نہیں بناتا۔ انہوں نے کہا تو نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت ہی رجوع کیا۔ بیوی کو طلاق دیتے وقت گواہ بناؤ اور رجوع کے وقت بھی، اور پھر ایسے نہ کرنا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2186۔ عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک بنے بغیر طلاق نہیں، مالک بنے بغیر آزاد کرنا نہیں، اور مالک بنے بغیر فروخت نہیں۔ ابن صباح نے یہ اضافہ بھی بیان کیا اور مالک بنے بغیر کسی نظر کا پورا کرنا نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2190۔ عبد الرحمن بن حارث نے بواسطہ عامر بن شعیب اس کی سند سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اور مزید کہا جس نے کسی معصیت اور گناہ کے کام پر قسم اٹھائی ہو اس کی قسم نہیں، اور جس نے قطع رحمی کی قسم اٹھائی ہو اس کی قسم نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2191۔ عبد الرحمن بن حارث مخزومی نے بواسطہ عامر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مذکورہ خبر روایت کی اور مزید کہا نظر وہی معتبر ہے جس میں اللہ کی رضا طلب کی گئی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2192۔ محمد بن عبید بن ابی صالح جو ایلیا یعنی بیت المقدس میں رہتے تھے کہتے ہیں کہ میں عدی بن عدی کندی کی میت میں روانہ ہوا حتیٰ کہ ہم مکہ پہنچ گئے، پس انہوں نے مجھے صفیہ بنت شیبہ کے ہاں بھیجا۔ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ یاد کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اغلاق میں طلاق نہیں اور نہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ فرماتے تھے اغلاق میں طلاق نہیں اور نہ غلام کو آزاد کرنا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں الغلاق اور الاغلاق میرے خیال میں غضب اور غصے کے معنی میں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو حقیقت ہیں اور ہنسی مزاح میں کہے تو بھی حقیقت ہیں، نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2194۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آیت کریمہ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ وہ چیز چھپا لیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے۔ اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو وہی اس کی طرف رجوع کرنے کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا تھا، خواہ 3 طلاقیں ہی دے چکا ہوتا۔ اس کو منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا الطلاق مرتان، قابل رجوع طلاق 2 بار ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2195۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، چنانچہ وہ خاموش ہو رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ اس عورت کو اس پر واپس کر دیں گے، یعنی رجوع کرنے کا فتویٰ دے دیں گے۔ پھر بولے تم میں ایک اٹھتا ہے اور حماقت کا ارتکاب کرتا ہے، پھر کہتا ہے
ابن عباس تحقیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا، لہٰذا میں تیرے لیے کوئی راہ نہیں پاتا۔ تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن فی قبور عدتہن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں ان کے عدت کے شروع میں طلاق دو۔ اس سند کی مطابعات کا بیان امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حمید اعرج وغیرہ نے بواسطہ مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے۔ شعبہ نے عمر بن مرہ سے بواسطہ سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ایوب اور ابن جریج نے اکرمہ بن خالد سے بواسطہ سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جریج نے عبد الحمید بن رافع سے بواسطہ عطا ابن عباس روایت کیا ہے۔ اعمش نے بواسطہ مالک بن حارث ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ ابن جریج نے بواسطہ عمر بن دینار ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ یہ سب روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 3 طلاق کو نافذ کیا اور کہا عورت اس سے بائنہ یعنی جدا ہو گئی، جیسے کہ اسماعیل عن ایوب عن عبداللہ بن کثیر کی سند میں آیا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ حماد بن زید ایوب سے بواسطہ اکرمہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب کہنے والے نے ایک ہی مرتبہ کہا کہ تجھے 3 طلاق ہے تو یہ 1 طلاق ہے، اور اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے بواسطہ اکرمہ اسے نقل کیا تو ابن عباس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کو اکرمہ کا قول بنایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2197۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ بدل گیا تھا، جیسے کہ ہمیں احمد بن صالح اور محمد بن یحییٰ نے بیان کیا، اور یہ روایت احمد بن صالح کی ہے، اور ان دونوں کی سند یوں ہے حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ دوسری سند محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان محمد بن ایاس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرات ابن عباس، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم سے سوال کیا گیا کہ کنواری لڑکی کو اگر اس کا شوہر 3 طلاقیں دے دے قبل مباشرت تو سب نے کہا کہ یہ شوہر کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ کسی اور سے نکاح کرے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے بسند یحییٰ بن سعید عن بکیر بن اشج عن معاویہ بن ابی عیاش روایت کیا۔ معاویہ نے کہا کہ میں اس قصے کا گواہ ہوں۔ محمد بن ایاس بن بکیر ابن زبیر اور عاصم بن عمر کے پاس آیا اور ان دونوں سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے پاس چلے جاؤ، میں نے ان کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چھوڑا ہے۔ پھر یہ قصہ بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول کہ عورت 3 طلاق سے اپنے شوہر سے بائنہ یعنی جدا ہو جاتی ہے، خواہ شوہر نے اسے مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو، وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ ان کا یہ فتویٰ ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے بیع صرف یعنی سونے چاندی کی بیع کے بارے میں فتویٰ دیا تھا، پھر اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2198۔ ابن طاؤس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ابو صحابہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے ابتدائی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک بنایا یعنی شمار کیا جاتا تھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2200۔